السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد راشد اور آپ دیکھ رہے ہیں برسات ٹی وی۔ تو ناظرین، آج ہمارے ساتھ ہیں مولانا عادل محمود صاحب، جو رشتے وغیرہ کا کام کراتے ہیں۔ تو ان کی جو تحریک ہے وہ پوری دنیا میں کام کر رہی ہے، اور ان نے جو اشتہار وغیرہ لگایا ہو کہ 5 منٹ میں رشتہ تلاش کریں، تو آج ہم ان سے جانیں گے کہ یہ کس طرح سرچ کرتے ہیں، کس طرح تلاش کرتے ہیں، اور ان کا جو سارا پروسیجر ہے وہ کیا ہے۔ تو جانتے ہیں ہم عادل محمود صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیں، یہ جو آپ نے اشتہار وغیرہ لگایا ہوا ہے کہ 5 منٹ میں رشتہ تلاش کریں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ تشریف لائے اور اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے اپنے چینل کے ذریعے ہمارے ادارے کی بات کو دنیا تک پہنچا رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو بہت دنیا آخرت کی خیر و برکتوں سے نوازے، اور اللہ پاک آپ کے چینل کو ترقی نصیب فرمائے، اور اللہ پاک آپ کے ذریعے، آپ کے اس چینل کے ذریعے امت تک، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت تک خیر کا پیغام پہنچے۔ باقی آپ نے سوال کیا کہ 5 منٹ میں رشتہ، یہ 5 منٹ میں رشتہ لے کے چلے جانا یہ نہیں ہوتا، اور نہ ہونا چاہیے۔ یہ رشتہ ہے کوئی بھیڑ بکری نہیں ہے، صحیح، بلکہ 5 منٹ میں رشتہ کوئی ہونے بھی لگے تو آپ نے نہیں ہونے دینا، اس میں اس کو روکنا ہے، اس کو دیکھنا ہے، دیکھنے بھالنے کا، سوچنے سمجھنے کا، مشورے کرنے کا، استخارے کرنے کا موقع چاہیے۔ میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ آپ نے قربانی کا جانور خریدنا ہے، تو وہ قربانی کا جانور بھی آپ 5 منٹ میں نہیں لے سکتے، اس کے لیے بھی آپ کو کئی گھنٹے لگتے ہیں، تب جا کے قربانی کا جانور آپ پسند کرتے ہیں۔ حالانکہ دوسرے دن اس کو ذبح کر کے، اس کے ٹکڑے کر کے اس کو ختم کر دینا ہے، اس کو کھا پی جانا ہے۔ اس کے باوجود آپ جو ہے یعنی اس کی تلاش میں بھی آپ وقت لگاتے ہیں، اور اس میں اچھے سے اچھا تلاش کرتے ہیں۔ تو ایک زندگی بھر کا ساتھی بنانا ہے، اور اس کو قیامت تک نسلوں کی بنیاد بنانا ہے، تو وہ 5 منٹ میں کیسے لیں گے آپ؟ 5 منٹ میں رشتہ تلاش کریں۔ رشتوں کی فائلیں پڑی ہیں، یہ ہمارا جو آن لائن سسٹم ہے، اس کے تلاش کریں۔ تلاش کرنے کے بعد مل بھی سکتا ہے اور نہیں بھی مل سکتا، دونوں صورتیں ممکن ہیں۔ تو اس میں ملا بھی ہے، 5 منٹوں میں ملا ہے، لوگوں کو ملا، لیکن اس کے بعد ہم فوراً نہیں نکاح کرتے، بلکہ اس میں استخارے کرنے کا، سوچنے سمجھنے کا، مشورے کرنے کا موقع دیتے ہیں ان کو، اور پھر جا کے ہم رشتہ فائنل کرتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ جب رشتہ فائنل ہو جائے پھر ہم دیر نہیں کرتے۔ جب یعنی تسلی ہو گئی، استخارے کر لیے دونوں نے، اور استخارے کے لیے کوئی یعنی کہ آسمان سر پہ اٹھانا ہے اور کسی مولانا صاحب کو ٹھیکیدار بنانا ہے استخارے کا۔ وہ استخارہ تو اتنا آسان ہے کہ میں موبائل خریدنے گیا حفیظ سینٹر، 2-3 موبائل دیکھے، اتنی دیر میں مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ میں نے نیچے جا کے مغرب کی نماز مسجد میں بیسمنٹ مسجد ہے، وہاں نماز پڑھی۔ نماز کے بعد میں نے 2 نفل استخارے کی نیت سے پڑھ لیے، اور اس کے بعد میں نے الحمدللہ دعا جو ہے استخارے والی مجھے زبانی یاد ہے، میں نے نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے ہی پڑھ لی۔ تو جس کو زبانی یاد نہ ہو تو وہ سلام پھیرنے کے بعد پڑھ لے، ہیں جی، دیکھ کے پڑھ لے، نیٹ سے دیکھ کے پڑھ لے۔ استخارے کی دعا نہیں ہے، نیٹ بھی نہیں ہے، کوئی بندوبست نہیں ہے، تو استخارے کی دعا کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہم انا نستخیرک بعلمک، یا اللہ ہم آپ سے، آپ کے علم کامل کی وجہ سے آپ سے خیر طلب کرتے ہیں۔ ونستقدرک بقدرتک ونسألک من فضلک العظیم، یا اللہ آپ کی قدرت کاملہ کی برکت سے آپ سے ہم آپ کے توجہ چاہتے ہیں، اور آپ سے آپ کا بڑا فضل ہے، اس کی وجہ سے ہم آپ سے خیر طلب کرتے ہیں۔ فإنک تقدر ولا نقدر، یا اللہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ ولا نقدر کہہ دیں، ولا اقدر کہہ دیں، ایک ہی بات ہے جی، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وتعلم ولا نعلم، آپ سب جانتے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں جانتے۔ انت علام الغیوب، آپ ساری غیب کی باتوں کو جانتے ہیں۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لنا فی دیننا ومعاشنا وعاقبۃ امرنا، یا اللہ اگر آپ جانتے ہیں، آپ کے علم کامل کی وجہ سے اگر یہ جو ہم معاملہ کرنے لگے ہیں، یہ رشتہ کرنے لگے ہیں، یہ موبائل خریدنے لگے ہیں، یہ زمین خریدنے لگے ہیں، یہ کاروبار کرنے لگے ہیں، یہ کوئی بڑا قدم اٹھانے لگے ہیں، یا اللہ آپ کے علم کامل کی وجہ سے اگر یہ ہمارے لیے خیر ہے، دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے، فقدرہ لنا، پھر اس کو ہمارے لیے مقدر فرما دیجیے۔ ویسرہ لنا، اور اس کو ہمارے لیے آسان فرما دیجیے۔ ثم بارک لنا فی، پھر اس میں بہت برکت ڈال دیجیے ہمارے لیے۔ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمْ، اور یا اللہ اگر آپ کے علم کامل کی وجہ سے ھذا الامر شر لنا فی دیننا ومعاشنا، یہ معاملہ جو ہم کرنے لگے ہیں یہ ہمارے لیے شر ہے، دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، فاصرف عنا، انجام کے اعتبار سے بہتر نہیں ہے، تو اس کو ہم سے دور کر دیجیے۔ وصرفنا عنہ، اور ہمیں اس سے دور کر دیجیے۔
وقدر لنا الخیر حیث کان، پھر جہاں کہیں ہمارے لیے بہتری ہے یا اللہ پھر وہ ہمارے لیے مقدر کر دیجئے، ثم ارغنا بہ، پھر ہمیں اس پر مطمئن بھی فرما دیجئے۔ تو جب ہم یہ دعا پڑھ لیتے ہیں، اللہ سے مانگ لیتے ہیں، تو گویا کہ ہم نے اللہ سے خیر مانگ لی اور اللہ سے شر سے پناہ، اللہ تعالیٰ سے ہم نے درخواست کر لی اگر یہ شر ہے تو اس کو ہم سے دور کر دیجئے۔ پھر آپ بسم اللہ پڑھ کے جو قدم اٹھائیں گے اس میں خیر ہوگی، اسی میں برکت ہوگی، پھر اس میں قدم اٹھا لیجیے۔ الحمدللہ ہم نے اس طرح کیا ہے کہ جب استخارے ہو گئے، پھر اس کے بعد جو ہے نا، استخارے کے بعد وہی نظر نہیں آئے گی آپ کو، وہی کا دروازہ تو بند ہو گیا۔ صحیح۔ تو اب آپ کو اگر دل مطمئن ہو رہا ہے اور اس طرف راستے کھلتے نظر آ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے اللہ کی طرف سے اس میں خیر ہے۔ بسم اللہ پڑھ کے توکل کیجئے اور اس میں ہمت کر کے اس کو کر گزریے۔ شیطان روکے گا آپ کو، شیطان کو شادیاں کرنے سے تکلیف ہوتی ہے، شیطان چاہتا ہے لوگ ایسے ہی بس گزارا کرتے رہیں اور جو ہے نا وقت ضائع کرتے رہیں اور نقصان کرتے رہیں اور گناہ کرتے رہیں۔ اللہ ہم سب کو ہر نیکی میں ہمت اور جرت سے کام لیتے ہوئے سبقت کرنے کی اور آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا سر، آپ کو اس فیلڈ میں کتنا عرصہ ہو گیا، کتنے عرصے سے آپ یہ کام کر رہے ہیں؟ تقریباً 20 سال ہو گئے الحمدللہ۔ بلکہ ہم جب افریقہ میں گئے جماعت میں تو وہاں پر ہم نے دیکھا ایک ملک میں جبوتی میں، تو وہاں پر یعنی لوگوں میں شادی مشکل تھی۔ بلکہ ہم پہلے اس سے پہلے اسی سفر میں ہمارا صومالیہ کچھ عرصہ رہنا تھا، پھر ہمارا افریقہ جبوتی گئے۔ صومالیہ میں ہر بندہ 3-4 شادیاں کر رہا ہے، شادیاں بالکل آسان، چلتے چلاتے شادیاں ہو رہی ہیں، کوئی بغیر نکاح کے نہ مرد تھے نہ عورتیں تھیں، بہت زبردست ماحول تھا وہاں پر۔ لیکن اگلے ملک میں گئے، وہی صومالی قوم، لیکن وہاں پر یعنی وہ فرانس کے ماتحت رہے جبوتی میں، تو فرانسیسیوں کا انہوں نے ایسا منحوس اثر لیا جیسے ہم نے یہاں پر یہ ہندوؤں کا اثر لے رکھا ہے اپنے ہندو پاک میں۔ تو ہندوانہ جراثیم ہم میں پائے جاتے ہیں، ہندوانہ ہم میں رسم و رواج پائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے شادیاں بے حد مشکل اور مہنگی ہیں اور مصیبت ہیں۔ اسی طرح ان میں بھی جبوتی میں شادی بہت مشکل تھی۔ پھر وہاں یہ تحریک چلانی پڑی باقاعدہ اپنے بیانوں میں کہ بھئی تم جو ہے نا شادیوں کو سستا کرو، آسان کرو، تاکہ جو ہے نا یعنی کوئی مرد عورت بے نکاح نہ رہے۔ وہاں شادیاں نہیں تھیں، وہاں بے حیائی بہت زیادہ تھی اور بہت زیادہ نقصان کی چیزیں ہمیں اپنی آنکھوں سے محسوس ہوئیں، نظر آئیں۔ تو اس لیے وہاں پر ہمیں باقاعدہ اپنے بیانات میں عربی میں ان کو اس موضوع پر ترغیب دینی پڑی۔ وہاں پر دیندار گھرانوں میں بھی جب رسم و رواج عام ہوتی ہے تو دینی گھرانے بھی اس کے لپیٹ میں آ جاتے ہیں اور اس میں بھی جو ہے نا یعنی کچھ مشکلات پیش آتی ہیں، تو وہاں ہمیں مجبوراً اس موضوع کو بھی چھیڑنا پڑا، جبکہ یہ موضوع چھیڑنا ہمارا ہوتا نہیں ہے، لیکن ہمیں مجبوراً نکاح کو آسان کرنے کی ترغیب دینی پڑی کہ بھئی نکاح کو جتنا سستا کریں گے، آسان کریں گے، عام کریں گے، گناہ اتنے مشکل ہوں گے، مہنگے ہوں گے، بلکہ ختم ہو جائیں، اور یہی ہم چاہتے ہیں۔ اچھا سر، اس ادارے سے جڑے ہوئے آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ اس ادارے کی آغاز بس 20 سال ہو گئے تقریباً، اس ادارے کا آغاز کیے ہوئے الحمدللہ۔ تو شروع سے مطلب اسی ادارے کے ساتھ تھے آپ؟ الحمدللہ اس ادارے کی بنیاد اللہ نے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی الحمدللہ۔ اچھا سر، یہ جو آپ کا ادارہ ہے اس کی یہی ایک برانچ ہے یا پورے پاکستان میں لاہور میں کوئی اور برانچز بھی ہیں؟ ہاں الحمدللہ اس میں ہمارا ایک تو بالکل بڑا دربار ہے لاہور میں، علی حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا، اس دربار کے بالکل قریب بھاٹی چوک میں ہے ایک ہمارا، دوسرا ہمارا ٹاؤن شپ میں ہے کالج روڈ پہ، تیسرا ہمارا مین ویلیو وارڈ DHA میں عادل ہاسپٹل کے پاس، وہاں پر الحمدللہ بڑی برانچ ہے ہماری۔ اچھا سر، جو لوگ آپ تک نہیں پہنچ سکتے تو ان کے لیے کوئی آن لائن ویب سائٹ وغیرہ آپ لوگوں نے بنائی ہوئی ہے جو جس کے ذریعے وہ آپ لوگوں سے رابطہ کر سکیں؟ جی ہماری الدعوہ.com.pk ہے، اس کے ذریعے الحمدللہ لوگ پوری دنیا سے ہم سے رابطہ کرتے ہیں۔ باقی آج کل واٹس ایپ کے ذریعے بھی رابطہ ہوتا ہے، اس میں جب تک بالمشافہ بات چیت نہ ہو واٹس ایپ کے ذریعے لوگوں کا، یعنی اس وقت لوگ مطمئن نہیں ہوتے، چاہے ملک بھر میں یا دنیا بھر سے کہیں سے ہم سے رابطہ کریں، وہ ان کو تسلی تب ہوتی ہے جب وہ ہم سے واٹس ایپ کے ذریعے اس ذریعے سے رابطہ کرتے ہیں، تو پھر انہیں تسلی ہوتی ہے اور پھر وہ الحمدللہ بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اچھا سر، یہ جو آپ کی تحریک ہے یہ انٹرنیشنل ہے؟ جی جی الحمدللہ، آج کل اللہ کے فضل و کرم سے یعنی ہمارا نکاح آسان تحریک انٹرنیشنل ہی ہے، اور ہماری تحریک، ہماری چاہت یہ ہے کہ دنیا بھر میں میری اللہ کے فضل و کرم سے نکاح کو آسان کیا جائے، اور نکاح میں جو رسم و رواج ہیں، جو نکاح کو مشکل اور مہنگا بنانے والی چیزیں، وہ سب کے سب صرف ہمارے اپنے پاکستان سے نہیں، دنیا کے کونے کونے سے ختم ہو جائیں۔ اچھا سر، یہ جو آپ رشتے وغیرہ کرواتے ہیں تو ان کی جو فیس ہے وہ آپ نے فکس کی ہوئی ہے یا جو لوگ آتے ہیں ان کے حالات دیکھ کر اور ان کے مطابق آپ فیس لیتے ہیں؟
جی ایسے ہی ہمیں مجبوراً کرنا پڑتا ہے، کمی بیشی کرنی پڑتی ہے. بعض تو ایسے ہیں بیچارے، ان سے بجائے کچھ لینے کو انہیں دینا پڑتا ہے، ایسے آتے ہیں. میرے پاس ایک خاتون آئی جو بیچاری سید بیٹیاں اس کی، اور وہ جو ہے بیوہ خاتون، اور ایک کرائے کے گھر میں ہیں جی جوتوں کی مارکیٹ کے قریب رہتے ہوئے ان کا کام گھر میں بیٹھ کے وہ کرتی تھیں، اور ان کا گزر بسر اس طرح ہوتا تھا. اب اس قسم کے لوگ آئیں اور سادات بھی ہوں اور قابل احترام ہوں، تو ان سے الحمدللہ ہم اور بہت سارے یعنی غریب گھرانوں کے، مستحق گھرانوں کے ہم بالکل فی سبیل اللہ کرنے پڑتے ہیں، بلکہ ان سے کچھ لینے کی بجائے انہیں کچھ دینا پڑتا ہے، اور دیتے ہیں الحمدللہ. تو اچھا سر، جس طرح آپ لوگوں نے کہا کہ ہم فی سبیل اللہ کام کر رہے ہیں، تو یہ جو آپ کے گھر کے اخراجات ہوتے ہیں، جو لوگ آپ کے ادارے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو ان کے اخراجات مطلب کیسے پورے کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں مختلف بلڈنگیں ہماری جن میں یہ کام ہو رہا ہے، ان کے رینٹ ہیں اور عملے کی تنخواہیں ہیں اور دیگر اخراجات ہیں. اس میں ہم کچھ نہ کچھ تو ہدیہ لیتے ہیں، شروع میں بھی لیتے ہیں اور بعد والا بھی طے کرتے ہیں، کیونکہ طے کرنا سنت ہے بلکہ فرض ہے. طے کیے بغیر جو بھی معاملہ کیا جائے اس میں جو ہے نا وہ ناجائز ہو جاتا ہے. آپ یعنی کوئی بھی ایسا معاملہ کریں جس میں جانبین میں کسی کو کوئی اعتراض ہو، تو شریعت نے اس معاملے کو ناجائز، فاسد، باطل قرار دیا اور اس کو ختم کرنے کا حکم دیا. اس لیے جو بھی معاملہ ہے کچھ طے کر لیتے ہیں، تاکہ اس میں پھر اس کے بعد ہم رشتوں کی آپس میں بات چیت شروع کروا دیتے ہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یعنی آپس میں ہونے کے بعد لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا، حالانکہ ہمارے ساتھ طے بھی کر لیتے ہیں کہ بھی اتنا ہم ہدیہ دیں گے، اور اس کے لیے ہمیں سفر کرنا پڑتا ہے، ٹائم دینا پڑتا ہے، اور پھر اس کے باوجود وہ جب نہ دیں تو انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ ایک معاملہ طے ہوا اور ایک بہت بڑی ایک قیامت تک کی نسلوں کی بنیاد رکھ رہے ہیں، تو اس بنیاد میں ہی آپ نے جھوٹ اور اس میں غلط کام کر لیا تو وہ نسلیں کیسی بنے گی اور اس میں کیا آپ کو فائدہ ہوگا. اس لیے الحمدللہ ایسے اچھے نیک لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے جو ہمارے ساتھ معاملہ طے ہوتا ہے اس کو الحمدللہ ادا کرتے ہیں. اچھا سر، یہ بتائیں، یہ جو آن لائن آپ رشتے کرواتے ہیں، جو لوگ ادھر آتے ہیں اور آن لائن جو کرواتے ہیں، وہ آپ کو پکچر سینڈ کرتے ہیں، اور جو پکچر وہ سینڈ کرتے ہیں مطلب وہی بندے ہوتے ہیں یا اس میں کوئی چینجز وغیرہ بھی ہوتی ہے؟ الحمدللہ ہمارا چونکہ دینی ادارہ ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس زیادہ تر لوگ جو ہے نا اچھے لوگ ہی رابطہ کرتے ہیں، زیادہ تر اچھے لوگ ہی رابطہ کرتے ہیں، اور اچھے لوگوں کو اچھے لوگوں سے ملواتے ہیں. ہمیں بےحد خوشی ہو رہی تھی. کل ہی یہاں عشاء کے بعد الحمدللہ ہماری ایک ملاقات طے تھی آپس میں، تو یعنی لڑکی والا دونوں، یعنی لڑکی والے لڑکے والے دونوں دراز قد، دونوں انتہائی خوبصورت، جیسے جنید جمشید جیسے بالکل دونوں ملتے جلتے ان سے قد کے اعتبار سے، اچھا خوبصورتی کے اعتبار سے دونوں برابر، اور یعنی سمارٹ ہونے کے اعتبار سے دونوں برابر. لڑکی کا باپ بھی اور لڑکے کا باپ بھی، لڑکا لڑکی بھی دونوں، یعنی لڑکا تھا 6 فٹ سے بھی زائد قد کا، لڑکی بھی 5 فٹ اور 10 انچ کی. تعلیمی لحاظ سے، دینی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے، شکل و صورت کے اعتبار سے، قد کاٹ کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے انتہائی موزوں ترین ماشاءاللہ. وہ جب دونوں کے والدین بیٹھے ہوئے آپس میں بیٹھے ہوئے بہت ہی پیارے لگ رہے تھے اور بہت اچھے لگ رہے تھے. لیکن بعد میں یعنی بعض دفعہ جو ہے نا یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لوگ، حالانکہ اتنی ساری مناسبتیں پیدا ہو گئیں تو اب تو بسم اللہ پڑھ کے توکل کر لینا چاہیے، لیکن پھر بھی شیطان چھوٹی چھوٹی باتوں پر یعنی وہ کرتا ہے. لیکن الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ دونوں طرف سے پش کریں اور دونوں طرف سے ان کو ہمت دلائیں اور توکل کرنے کی دعوت دیتے ہیں. تو الحمدللہ لوگ توکل کرتے ہیں، جب توکل کرتے ہیں اللہ پاک کافی ہو جاتے ہیں. باقی دنیا میں رزق تو لینا ہی پڑتا ہے، چاہے 100 رشتے بھی دیکھ لیں پھر بھی ہمت کرنی پڑتی ہے، توکل کرنا پڑتا ہے، اللہ سے مانگ کے بسم اللہ پڑھ کے قدم اٹھانا پڑتا ہے. تو ان 20 سالوں کے درمیان کبھی ایسا واقعہ ہوا ہو جو آپ لوگوں کو تصویریں وغیرہ بھیجی گئی ہوں لیکن وہ چیز ہو نہ؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا اس میں. باقی ویسے ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ تصویروں کا ہم زیادہ نہ کریں. لوگ آپس میں جن کے ساتھ کوئی مناسبت پیدا ہو رہی ہے وہ خود ہی آپس میں ایک دوسرے کو تصویروں کا تبادلہ کریں، اور اس میں الحمدللہ اچھے لوگ ہی آتے ہیں زیادہ. باقی لوگ دیکھیں، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے. بالکل. جب وہ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو وہ عربی کا محاورہ الانسان مخبوء تحت لسانہ، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے. جب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کچھ اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. پھر اللہ نے تبلیغی جماعت کے ساتھ پورے ملک میں، دنیا کے مختلف ملکوں میں جانے کی توفیق دی. پھر یہ ایک شعبہ 20 سال سے چل رہا ہے، تو اللہ پاک نے کچھ نہ کچھ الحمدللہ فراست دی ہے
تو اللہ کافی حد تک ہمیں بات چیت سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے، پھر کچھ معاملات سے اندازہ ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ تو اچھا سر، جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہ آپ کے پاس سارے انجان آتے ہیں، تو ان کے لیے آپ کوئی شرائط و ضوابط بھی رکھتے ہیں یا کوئی نہیں ہے اس میں شرائط وغیرہ کوئی بھی نہیں ہے، آتے ہیں آپ رشتہ کروا دیتے ہیں؟ دیکھیں ہم تو یعنی دونوں پارٹیوں کو دیکھتے ہیں اور پھر ان کو آپس میں جب کوئی مناسبت ہو تو پھر آپس میں جب بات کرواتے ہیں تو آپس میں خود ہی آپس میں شرائط و ضوابط طے کرتے ہیں۔ ہم نے کیا شرائط و ضوابط طے کرنی، کیونکہ وہ تو لڑکا لڑکی والوں نے آپس میں کوئی شرائط و ضوابط طے کرنی، باقی ہم جو ہے نا ان کو ترغیب دیتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ بھائی جو ہے نا یعنی آپ سنت کے مطابق سادہ کریں گے، آسان کریں گے تو اس میں خیر و برکت ہوگی، اور جتنا دونوں جانب ایک دوسرے کے ساتھ آسانی کا معاملہ کریں گے اتنا اللہ پاک کی طرف سے بھی مہربانی ہوگی۔ تو لڑکا والے لڑکی والے کے لیے آسانی کریں گے، لڑکی والے لڑکے والے کے لیے آسانی کریں گے، اللہ پاک ان دونوں کے لیے مہربانی کریں گے۔ تو اس کے لیے مطلب جو جن کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہوتا یا مجبور ہوتے ہیں تو ان کے لیے آپ کوئی سہولیات پیدا کرتے ہیں، کوئی دیتے ہیں سہولیات ان کو؟ ہاں، اس میں بعض جہیز کے لیے میرے سے لوگ رابطہ کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں بھی ہم جہیز کا ہم زیادہ نہیں وہ کرتے، ہم یہ کرتے ہیں کہ ایسے ہمارے پاس الحمدللہ نیک رشتے والے ہیں لڑکے والے جنہیں کوئی جہیز کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ جہیز کے بغیر لڑکی لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، تو ہم انہیں کہتے ہیں بھی ایسے لالچی شخص سے جو جہیز کا لالچ کر رہا ہے، چاہے وہ آپ جتنا بھی اس کو جہیز دے دیں گے نا، پھر بھی وہ مزید حل میں مزید یہ حرص اتنے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ایک بندے کے پاس سونے کی وادی ہو ہیں جی، سونے کا جنگل بھرا ہوا، تو وہ کہے گا یا اللہ ایک جنگل اور دے دے، تو وہ حرص تو حرص و ہوس کا جو مارا ہوا شخص ہے، اگر ایسے شخص سے آپ رابطہ کر رہے ہیں تو وہ جتنا بھی دیں گے وہ مزید کی طلب کرے گا، اس لیے جس کے اندر کوئی حرص طلب نہ ہو تو ایسے لوگوں سے رابطہ کیجیے تو وہ انتہائی خیر و برکت والا ہو۔ تو ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے ہمارے ساتھ تھے آج مولانا عادل محمود صاحب، جنہوں نے آج ہمیں یہ ساری باتیں بتائی۔ تو دوستو، اگر ہماری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگے تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، جو بیل کا بٹن ہے اس کو پریس کریں تاکہ ہماری تمام آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔ اللہ اللہ